نام پیغمبر نے رکھا بو تراب، اور ید اللہ کہتی ہے ام الکتاب۔ جو ہے دانائے رموز زندگی، جانتا ہے سر اسماء علی۔ تن ہے جس کا نام وہ بے نور خاک، عقل جس کے ظلم سے ہے سینہ چاک۔ پست جس سے فکر عالی ہو گئی، کان بہرے آنکھ نابینا ہوئی۔ یہ ہے شمشیر ہوس تولے ہوئے، راہی اس رہزن پر آخر مر مٹے۔ شیر حق نے خاک یہ تسخیر کی، یہ گلے تاریک بھی اکسیر کی۔ حق میں ان کی تیغ سے ہی آب و تاب، فتح ملک تن سے وہ ہیں بو تراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بو تراب کے لقب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں اللہ کا ہاتھ کہا۔ جو کوئی بھی زندگی کی حقیقتوں سے پوری طرح واقف ہے، آگاہ ہے، اسے علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں اور لقبوں کا راز کیا ہے۔ وہ سیاہ خاک جسے بدن کہا جاتا ہے، اور عقل جس کے ظلم و ستم سے نالاں ہے۔ آسمانوں کی سی بلندی والا فکر و تخیل اس کے ہاتھوں پستی کا شکار رہتا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ اس کے سبب نابینا ہے اور کان بہرے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں حرص و ہوس کی دو دھاری تلوار ہے، اور اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے دل اس سے خوفزدہ ہیں۔ ان شعروں میں تن بدن کے حوالے سے مادیت اور نفس امارہ کی بات ہوئی ہے۔ نفس امارہ جس طرح انسانی قوتوں اور صلاحیتوں کو بیکار کر دیتا ہے، اسے مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے شعر حضرت علی نے اس خاک بدن یا نفس امارہ پر قابو پا لیا۔ اسی طرح انہوں نے اس سیاہ خاک کو اکسیر یعنی کیمیا میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنی بہادری، شجاعت، دلیری کے جو کارنامے انجام دیے، وہ سب راہ حق اور رضائے الہی کی خاطر انجام دیے، اور بو تراب ہونے کے باعث گویا اس خاک کو کیمیا میں بدل دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلوار سے حق روشن ہے، جو بو تراب کہلاتے ہیں، تو یہ بدن کی مملکت کو فتح کرنے کے باعث ہے۔ مطلب یہ ہے انہوں نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ سب اسی نفس امارہ پر قابو پانے کے نتیجے میں تھے۔ بو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش پر سوئے ہوئے تھے، اور آپ کا جسم فرش کے گرد و غبار سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا، بو تراب، اے مٹی یا زمین کے باپ، اٹھ کھڑا ہو۔ ید اللہ، خدا کا ہاتھ۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں، مراد قرآن کریم۔ رموز، رمز یعنی بھید، حقیقت، اشارہ۔ اسماء علی، حضرت علی کے ناموں یعنی القاب کا بھید۔ فکر گردوں، آسماں تک پہنچنے والا تخیل، بلند خیالات۔ شیر حق، اللہ کا شعر، حضرت علی کا لقب۔ گل تاریک، اندھیری یا سیاہ مٹی، مراد وہ مٹی جس سے انسانی جسم کا ہیولہ تیار ہوا۔ اکسیر کہتے ہیں کیمیا کو، خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کو ایک خاص انداز میں ملا کے ایسا پاؤڈر بنانا جس کی ایک چٹکی معمولی سی دھات میں ملا کے اسے سونا بنا لیا جاتا ہے۔